براہی معاشرہ، براہی قبائلی نظام، براہی اٹھان ایک سینکڑوں سالوں پر محیط اسلامی اقدار کی بنیاد پر بنا ہے. اس کا تشخص اسی اقدار کی بنیاد پر بنا ہے. اس کا قبائلی نظم و نسق اسی اقدار پر بنا ہے. غیرت، مہمانداری اور کشادگی اور منافقت سے پاک گفتار اس کا ایک طرح امتیاز رہا ہے. آپ آج سے ہمیشہ دیکھیں حق گوئی کا اس کلچر اور اس کے ساتھ ایک انبریکیبل ریلیشن شپ رہا ہے. تو یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا ہے، اطراف میں ہضم نہیں ہو رہا ہے. تو پہلی اٹیک اس پر آتی ہے. پچھلے 2 دہائیوں میں میرے خیال میں تمام ساتھیوں نے محسوس کیا کہ ایک لبرل ہوا کو ایک نوجوانوں کی ایک انفیوژن کے ذریعے اس سوچ اور اس مزاج میں ڈین ڈالا جائے، مذہب اور اس کے ساتھ اس کی دوری پیدا کی جائے اور نوجوان کو کسی اور سمت میں دھکیلا جائے. یہ ایک انتہا کی کوشش ہے جو اس کی اوریجنل اٹھان پہ حملہ آور ہوئی ہے. یقیناً اس کے خلاف وہ میں شاید اس گہرائی میں نہ جا سکوں کہ یہ اٹھان، یہ سوچ کس گھوڑے پہ سوار ہو کے آئی تھی، کس خوشنما نعرے کے ذریعے انہوں نے اس اثر کو پھیلانے کی کوشش کی. اس کا دفاع ہوا، قبائلی نظام نے بھی اس کا دفاع کیا، اس کا مقابلہ کیا، اس کو کسی حد تک شکست دے دی. ایک اور خطرناک رجحان جو مذہب کی انتہا اور وہ سوچ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جس کا ہماری قبائلی اقدار کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ایک شدید انتہا پسندی جس کو آپ کہیں پر ہمارے علاقوں میں دیکھیں گے آج کل کو داعش مائش کی سوچ اور اس نظم و نسق کے ساتھ اس کی گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو اپنے اصل سے واپس کسی اور سمت میں دھکیلا جائے. تو جہاں تک اس کے حوالے سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، وہیں پر اس کے حوالے سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یہ تو دو بیرونی چیلنجز تھے جس کا براہی معاشرہ، براہی ادب، براہی لٹریچر اور اس خطے کو سامنا ہے اور سامنا رہے گا. اور یہ کوششیں مختلف وقتوں میں نئے رنگ و روغن کے ساتھ، نئی پیکنگ کے ساتھ، نئی برانڈ کے ساتھ یہ اس معاشرے میں انٹروڈیوس کی جائیں گی. آج بھی ہو رہی ہیں، پچھلے 10 سالوں میں مختلف رنگوں میں ہو. ایک تیسرا جو زیادہ تکلیف دہ ہے کہ جس پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا، جن اقدار نے 100، 500، 1000 سال کا وقت اور سفر گزارا کہ اس معاشرے کا وہ حصہ بنے، اس اقدار میں کہ جہاں پہ ایون قبائلی دشمنی بھی ہو، اگر کوئی بچہ، کوئی خاتون اس کے ساتھ ہو، اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے، جہاں پہ خواتین کا احترام یہ ایک امتیاز کا جس نے یہاں پہ بخال میں شاید 1000 سال کا سفر طے کیا اور یہ ویلیو سسٹم بن گیا. یہ ان ریٹن کوڈ ہے، وہ آئین، وہ قانون جس کی تحریر شاید موجود نہیں ہو، لیکن جہاں پہ ہر بچے، ہر بزرگ، ہر بڑے اور ہر معتبر کی کردار میں یہ ہمیشہ سے نظر آتا تھا. بعض اوقات وہ کوڈ بھی ایک حملے کی نظر میں ہوتا ہے. تو اس غیر تحریر شدہ کوڈ کی حفاظت، اس کی اپنی نوجوان نسل میں واپس پھیلاؤ کی ضرورت ہے. ان دو بیرونی قوتوں کا جس میں کبھی وہ انتہا پسند مذہبی الغار کی صورت میں آتا ہے اور کبھی حد درجہ آزاد خیالی کی صورت میں آتا ہے، ان دونوں کے راستہ روکنے کی ضرورت ہے. اور جو اس کا تشخص ہے، بنیاد ہے کہ ہمیشہ سے آپ سالوں سے دیکھیں، شاید 200 سال، 300 سال ہمیشہ سے اسلامی اقدار کی حفاظت کی ہے اس خطے نے. یہاں پہ بڑے نامور ہستیاں پیدا ہوئی ہیں اور آئندہ بھی جو خطہ زمین اللہ پاک نے اس قبیلے، اس قوم اور اس خطے کے لوگوں کی تقسیم میں رکھی ہے، اس کے اندر جو پوٹینشلز رکھے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کی، باہر لوگوں کی نظر میں رہیں گے، اس کی خواہش میں رہیں گے، مختلف تحریکیں بنیں گی، مختلف طریقے سے اس کے اندر نفوذ کرنے کی کوشش کی جائے گی. ان تینوں کے حوالے سے ہمارے اشرافیہ کو، ہمارے جو ادبی مزاج کے لوگ ہیں جن کو نفس پہ نظر ہے، ان کو اس حوالے سے حساس رہنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے.
ہمارا پولیٹیکل کلاس افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ سو جائے, ہمارا اسٹوڈنٹ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ سو جائے, ہمارا دوسرا طبقہ شاید افورڈ کر سکے, لیکن جو ہمارا بیدار دماغ, ہمارا نبض شناس استاد, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاگتا رہے, وہ آواز بلند کرتا رہے, وہ بتاتا رہے کہ آپ, ہم, ہماری اصل کیا ہے, ہمارا ویلیو سسٹم کیا ہے, ہم اس تحلیل ہو رہا ہے, اس کو بچانے کی ضرورت ہے. تو یہ اس معاشرے کو جگائے رکھنا, اس کو اپنی اصل کے ساتھ جوڑے رکھنا اور اس کو ایجوکیشن کی طرف آگے لے کے جانا, یہ میں بحثیت ایک متحرک فرد کی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. میں اس ادارے کو, اس علاقے کو, اس کی کلچر کو, اس کی ثقافت کو اون کرتا ہوں, اس پہ فخر کرتا ہوں, اور اس کی نشو و نما میں اپنا گزرتا ہوا ہر لمحہ اپنی توانائی کو صرف کرنے کے لیے اللہ پاک سے اس کا اجر مانگتا ہوں. جس طرح ہم کوئی بھی نیکی صدقہ کرتے ہیں تو اس امید پہ کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس کا اجر دے گے, دیا ہی نہیں. اسی طریقے سے اس کوٹ کی حفاظت کو بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ماخوذ سمجھتا ہوں, اس کے صحابہ کی کردار سے ماخوذ سمجھتا ہوں. تو اس بنیاد پر اس کی حفاظت کو اسی فریضے کی نظر سے دیکھتا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ پلیز اس کی حفاظت کریں, ان دونوں انتہاؤں سے اس کو بچا کے رکھیں, نہ اس کو ایک بے راہ رو اور ایک حد درجہ انتہا پسندانہ آزادی کی طرف دھکیلے, نہ ایک عجیب قسم کی فسطائیت کی طرف دھکیلے کہ وہ معاشرہ دونوں صورتوں میں قابل قبول نہیں رہے. ایک وائبرنٹ, متحرک اور اسلامی اقدار پر مبنی جو معاشرہ جس کی ہمیشہ سے بنیاد رکھی گئی ہے, اس کی حفاظت کریں گے. آپ نے جن معاملات کی نشاندہی کی, میں آپ کا ایک ادنا چھوٹا بھائی, ایک حساس اس احساس کے ساتھ شریک کہ ان لوگوں کی شان کو زندہ رکھا جائے تاکہ ہر گزرنے والا آدمی یہاں گزرے وہ بھی مجبور ہو کہ پتہ کرے کہ یہاں کے لوگ کس کردار کے رہے ہیں, کس طریقے کا وقت گزارا ہے. یہاں پہ اٹھنے والا آج 20 سال 50 سال بعد پیدا ہونے والا بچہ بھی جانے کہ ہم کن اکابرین کے زیر سایہ رہے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے, ہمارے جتنی بھی پرومننٹ روڈز ہیں وہاں پہ ان لوگوں کے نام سے منسوخ کریں گے. لائبریری کے حوالے سے اپنے بات کی, اس کے حوالے سے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اس طریقے سے جوڑ لیں کہ جتنے بھی وقت ہمارے پاس اللہ پاک دے اس کو ہم کل پرسوں پیش کر سکیں. میں نے شروع میں قرآن کی ایک آیت کا حوالہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈرو اور دیکھ لو کہ آپ کل کے لیے کیا چیز بھیج رہے ہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہم میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ دیکھے کہ میرا فیوچر انویسٹمنٹ کیا ہے. ہر بندہ فیوچر انویسٹمنٹ کرتا ہے نا, تو ہمارا فیوچر انویسٹمنٹ کیا ہے. میرا آج گزرنے والا دن, آج کی کمائی تو مجھے مل رہی ہے, مجھے سانس مل رہی ہے, میں نے اپنے حصے کا سورج کی کرنیں لے لی, میں نے اپنے حصے کا آکسیجن لے لیا, میں نے اپنے حصے کا پانی پی لیا. آج کی انویسٹمنٹ تو میں کر رہا ہوں, لیکن ہر بندہ یہ دیکھے کہ میں آنے والے کل کے لیے کیا انویسٹ کر رہا ہوں. تو یہ جو سوچ آپ جس طریقے سے آپ چلا رہے ہیں یہ ہماری فیوچر انویسٹمنٹ ہے. انشاءاللہ العزیز اس کے بدلے اللہ پاک ہمیں اجر بھی دے گا اور ہمارے معاشرے میں اس مثبت اقدار کی نشو و نما بھی ہوگی. میں زیادہ وقت لیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر کے لیے بولنا تھا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں, مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے 3 ساڑھے 3 بجے ایک اور میٹنگ کا وہ کیا تھا, میں 2-4 دن اپنے علاقے سے باہر رہا ہوں, لیکن انشاءاللہ العزیز میں مسلسل آپ کی اس گلدستے میں, آپ کی اس پرفیوم کی دکان میں, آپ کے اس باغیچے میں آنا چاہوں گا کہ میں آپ کی اس خوشبو کا, اس معطر فضا کا حصہ رہوں اور اس کی حفاظت میں ایک چھوٹے سپاہی, ایک چوکیدار کی حیثیت سے آپ کا ساتھ رہوں.